نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور ان کے انداز میں، ان کے سادہ انداز میں کی گئی مختصر مگر جامع تشریح۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 سے، یعنی کہ 138 سے پچھلی آیات کا ترجمہ اور تشریح سننے کے لیے پچھلی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے؟ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پیچھے ذکر ہو رہا تھا یہودی اور نصارہ مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ ایک اور جگہ اس کا ترجمہ آیا ہے، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں، اور کون سا رنگ ہے اللہ کے رنگ سے بہتر؟ در حقیقت اس آیت میں تشریح کی روح سے اس میں عیسائیوں کی رسم بپتہ یعنی بیپٹزم کی جو ان کی رسم ہوتی ہے، جسے رنگ چڑھانا کی رسم بھی کہا جاتا ہے۔ کسی شخص کو عیسائی بناتے وقت وہ اسے غسل دیتے ہیں جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اسے اس طرح سے غسل نہ دے لیں وہ گناہگار رہتا ہے اور یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ اس بے سروپا خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رنگ چڑھانا ہے اور تو اللہ کا چڑھاؤ، رنگ میں رنگنا ہے تو اللہ کے رنگ میں رنگو، جو توحید خالص کا رنگ ہے۔ آگے آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو؟ ترجمہ، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ آیت نمبر 139 تھی یہ، اب آیت نمبر 140۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ یہاں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان بے بنیاد عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر موجود ہے، اور ان میں آخر الزمان نبی کی بشارتیں بھی موجود ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کہ جو شہادتیں تم چھپاتے ہو، اس سے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، بے شک۔ آیت نمبر 141۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ آگے تمہید باندھی گئی ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا، کون سی امت؟ جو پچھلے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ جس طرح یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، اسی طرح آج اس وقت کے لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آنے والے کیا عمل کریں گے۔ لہٰذا ہر انسان کا عمل
اس کے اپنے ذمے ہوگا، اور یہی سوچ کے ہر عمل کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔